میں اس وقت کا ایک کتب ہے جس کا نام ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے، ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کی ہے لوگوں کے سامنے، جس طرح سے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کرایا ہے، اور بھی لوگوں نے کرایا ہوگا، میری جتنی میری نالج اور میری سمجھ ہے، میں نے کسی اور کو ایسا حضور کا تعارف کراتے نہیں دیکھا۔ یعنی کمزور سے کمزور مسلمان بھی اس کے اندر بھی حضور کی محبت کو اجاگر کر دیا ہے جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میں، ویسے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزر گئی ہے، تو آج میں کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا بھی یعنی اس میں شمار ہونے لگ جائے گا کہ میں نے آپ سے بات کی ہے، میری خوش نصیبی۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھ کے، یہ مہینہ چونکہ ایسا ہے یہ مبارک مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، تو آپ کے ذریعے، ویسے تو آپ نے ساری زندگی حضور کا تعارف کرایا ہے، تو آج اس پروگرام کے ذریعے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو کروں؟ جی فرمائیے۔ پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا ہمیں بھی یہ بتائیے گا اور ہمارے سننے والوں کو بھی یہ بتائیے گا کہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے تھے، کہ 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 2 لاکھ نبی آئے ہیں، تو انبیاء کرام جو تشریف لاتے تھے تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نہیں بھائی، انسان پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا، اس کی ہدایت دی۔ انسان پھر محنت کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، کوئی کسی چیز میں کمال پیدا کرتا ہے، کوئی دوسری چیز میں، تو اس پر دوسری آیت اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو بھی تم نے حاصل کیا، جس لائن کا بھی حاصل کیا، وہ تمہیں اللہ نے دیا۔ اوتیتم، وہ تمہیں اللہ نے دیا، اور الا قلیلا، وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ تو انسان اپنی کم علم کی وجہ سے آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ دوسری بات کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیوں کیا ہے۔ پھر تیسری بات کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری تو کوئی خواہش نہیں تھی لیکن مجھے کیوں پیدا کیا۔ پھر اس سے اگلی بات کہ اب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو موت کیوں آتی ہے، لوگ مر کیوں جاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے موت شروع ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے، اور 90 سال 100 سال تک موت آگے چلی جاتی ہے۔ آخر یہ موت کیا چیز ہے؟ پھر موت کے بعد کوئی جہان ہے یا ختم ہے، سارا خاتمہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک گیا اور جاننے سے عاجز آ گیا۔ تو یہ وہ بڑے سوال ہیں جن کا جواب دینے کے لیے اللہ اصل میں انبیاء کو بھیجتا ہے۔ کہ انسانی علم، آج بھی دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے، یہ بس نیچر ہے اور یہ خود بخود ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فنا ہو جائے گا اور زیرو ہو جائے گا۔ نیوٹن نے یہ نظریہ
پیش کیا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں، 4 طاقتیں اس کو چلا رہی ہیں۔ پھر 1976 میں ڈاکٹر عبدالسلام جو پاکستان کے تھے اور 2 امریکن سائنسدانوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ اس کو 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ نے، ابھی مرا ہے وہ، اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے سوال کیا گیا وہ طاقت خدا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ماننا، چونکہ اگر ہم خدا کے تصور کو مانیں گے تو پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ تو اس طرح انسانی علم بہک گیا، اپنے مالک کو ہی پہچاننے سے منکر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ ہے تمہارا رب جس نے 6 دن میں اس پوری کائنات کو بنایا۔ مجھے کس نے بنایا؟ واللہ خلقکم من تراب۔ اس کا بھی جواب میرے نبی نے قرآن سے دیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہاں سے؟ مٹی سے۔ پھر اس مٹی سے کیا کیا؟ ثم من نطفۃ، پھر اس کو ایک نطفہ بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں اسے ٹھکانہ دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس کو ایک جونک کی شکل دی۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے ایک لوتھڑی کی شکل دی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پیدا کیا۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت خوبصورت خالق ہے جس نے انسان کو بنایا۔ اب اگلا سوال ہے کہ پھر بنایا کیوں؟ تو اس کا جواب بھی کسی کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی ہمارے نبی نے قرآن سے دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے اس زمین کو بہت خوبصورت بنایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے، کون کر کے آتا ہے۔ پھر اس سے اگلا سوال ہے کہ موت کیسے آتی ہے؟ تھوڑی بہت میڈیکل شروع میں نے بھی پڑھی تھی، پھر اللہ نے ادھر لگا دیا۔ میڈیکل